بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ملا اشرف جلالی نے کچھ دن پہلے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی، اور بجائے اس کے کہ پشیمان ہوتا، نادم ہوتا اور بارگاہ سیدہ میں حور کی طرح اپنے خطاؤں کی معافی طلب کرتا، زبان درازی کی انتہا کرتے ہوئے اس نے ایک اور نہایت ہی جاہلانہ اور مبغضانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کی۔ وہ گستاخی کیا ہے؟ گستاخی یہ ہے کہ کوشش اس نے کی ہے کہ نہج البلاغہ کی ایک ناقص عبارت کو پیش کر کے یہ ثابت کرے کہ خود مولا علی نے اپنے آپ کو خطا کار بتایا ہے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ۔ یہ میرا دعویٰ نہیں کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ روافظ کا دعویٰ ہے۔ روافظ کے نزدیک تو 100% اتھینٹک ہے۔ تو میں اب ایک عبارت پیش کرنے لگا ہوں اور مجھے ان کے جواب کا انتظار ہے کہ آیت تطہیر تو بالیقین جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اتری اور انہیں تطہیر ملی، ایسے ہی بالیقین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی اس کا نزول ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر خطا کی نسبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نہیں کی جا سکتی تو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر مولا علی خود گواہی دیں کہ میں خطا کر سکتا ہوں تو پھر اس دھرم کا پیچھے کیا بچا؟ کہاں گیا وہ عقیدہ معصومیت؟ اب دیکھو، یہ نہج البلاغہ بیروت کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 335، یہاں یہ لکھا ہے، یہ سکرین پر آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے۔ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، یہ خطا سے ہے۔ مولا علی ولیوں کے سربراہ، حسنین کریمین کے ابا جان، تاجدار حل عطا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، میں اپنی ذات کے لحاظ سے خطا سے مبرہ نہیں ہوں، میں اس سے اوپر نہیں کہ میں خطا نہ کروں۔ انی، میں، لستو، نہیں ہوں، فی نفسی، اپنی ذات میں، بے فوق ان اختیا، فوق ہے اوپر، ان اختیا کہ خطا کروں، کہ خطا کرنے سے میں اوپر نہیں ہوں کہ میں خطا نہ کر سکوں۔ لستو فی نفسی بے فوق ان اختیا، اور ساتھ کہا ولا امن ذالک من فعلی، میرے فعل میں اس سے مأمون نہیں کہ میں خطا نہ کروں، میرے افعال میں بھی خطا ہو سکتی ہے۔ اب یہ وہ خود خطبہ دے رہے ہیں اور کتاب نہج البلاغہ ہے، تو قیامت تک عقیدہ معصومیت والوں کو، اور میں ایجنسیوں کو، اداروں کو کہتا ہوں کہ جو مجھے معاذ اللہ گستاخ قرار دے رہے ہیں، اس ایک وجہ سے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق، اصول کے مطابق 14 صدیوں کا ہمارا جو دین ہے اس کے مطابق پیش کی، تو یہاں پھر کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا گستاخ قرار دیں گے معاذ اللہ، یا پھر تفریق کریں گے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ معصومیت نہیں جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو مولا علی کو تو وہ نبی مانتے ہیں، نبیوں سے بھی اونچا مانتے ہیں۔ آخر دلیل کا وہ سامنا کریں
کیوں نظریں چراتے ہیں دلیل سے؟ وہ اپنے عوام کو جو بات ہے صحیح وہ بتائیں، اور پوری دنیا میں خواہ انہوں نے گستاخیوں کے الزام ہم پہ لگائے۔ اس کا جواب اس قوم پر، ذاکروں پر، ان کے لیڈروں پر لازم ہے، کیونکہ ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہم ہیں علی والے اور ہم ان کے نظریے والے، اور اس پر انشاءاللہ آخری سانس تک پہرا دیتے رہیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس عقل کے اندھے نے نہج البلاغہ کو لے کر کے آج کیا گستاخی کی ہے، کہ مولا کائنات کی طرف نسبت دی ہے کہ خود وہ فرماتے ہیں کہ میں خطا کار ہوں۔ اب آپ دیکھیے گا اس کی جہالت کی، دیکھیے گا اسکرین پر نہج البلاغہ، ہم ترجمہ جو ہوا ہے اس کو، اور المعراج کمپنی نے جس کو چھاپا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 214 کی اس نے ادھوری عبارت پیش کی ہے، 214 دیکھیے گا، اور اس میں جو عبارت ہے اس نے بھی جو دکھائی ہے وہ کیا ہے، اس کو ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں، ہائی لائٹ کر کے آپ دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے جو یہاں سے پڑھا ہے، ڈنڈی کہاں ماری ہے وہ بھی میں واضح کر دوں گا۔ یہ جو میں نے پیلے رنگ کو نیچے ڈرا کیا ہے، یہ وہ عبارت ہے کہ اس نے پڑھی ہے، مگر جہاں گرین ہے اس نے اس کو بالکل ہی نہیں پڑھا۔ یہ جاہل کتنا بڑا ہے اس سے اندازہ لگا لیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں فلا، اس کو آپ میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں اس کو اسکرین پر اسی طرح چاہوں گا کہ رکھا جائے، آپ دیکھیں، فلا تکف عن مقالت بحق او مشورت بعدل، یاد رکھنا کہ حق بات کہنے سے کبھی بھی نہیں کترانا، اور کوئی انصاف پسند مشورہ ہے تو اس کو بھی بیان کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو اپنے کو اس سے بالاتر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں۔ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، یہ بالکل اس نے جو اپنی طرف سے ترجمہ کیا ہے اس سے جو ہٹ کر صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ تم مشورہ دینے میں کتراؤ نہیں اور انصاف کی بات کھل کے کرو، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو اس سے بالاتر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں، اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں۔ یہاں تک اس نے عبارت پڑھی، ترجمہ کیا، مگر الا ان یکفی اللہ من نفسی ما هو املک به منی فانما انا وانتم عبید مملوکون لرب ولا رب غیرہ۔ یہاں پر الا کو اس نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ میرے بھائیوں ذرا اس پر توجہ کرو کہ یہ بندے خدا کس قدر جاہل ہے۔ اب آپ اس عبارت سے ہٹ کر اسی اللہ پر توجہ کرتے ہوئے میری بات سنیں۔ کوئی جاہل کسی مسلمان کا ادھورا کلمہ سن کر کے کہ وہ کہتا ہے لا الہ، پھر وہ جاہل اسی بات کو دوہرا کر کے کہے کہ فلاں مسلمان کافر ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کوئی معبود نہیں، اور پھر لوگوں کو نہیں بتا کہ اس کے بعد نہ بتائے کہ اس کے بعد اس نے الا اللہ بھی کہا ہے، الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں مگر اللہ کی ذات کے سوا۔ اب جو اللہ سوائے اللہ کے ہے، اس کو اگر کوئی حذف کر کے خالی کہے لا الہ، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس بیچارے نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا۔ اس نے بھی کچھ اسی طرح کی جاہلانہ خطا کی ہے۔ امام نے جو فرمایا کہ میں خطا کرنے سے بالاتر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لغزش سے میں محفوظ نہیں ہوں، الا مگر ہے کہ خدا نے مجھے میرے نفس کو محفوظ رکھا ہے۔ اب میرے بھائی
عصمت کا ترجمہ کیا ہے، عصمت کا عقیدہ کیا ہے، یہی تمہیں نہیں معلوم۔ وہی عقیدہ عصمت کو مولا یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ عصمت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اہل بیت اطہار میں جو معصومین ہیں ان کی عصمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہیں تو گناہ کر سکتے ہیں، خطا کر سکتے ہیں، وہ ان سے لغزش سرزد ہو سکتی ہے، مگر ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایسے علم سے مالا مال کیا ہے کہ جس علم کی بدولت وہ ہرگز خطا نہیں کرتے، ہرگز گناہ نہیں کرتے۔ عصمت کا یہی مفہوم ہے جو میرے مولا نے سنایا ہے کہ بھائی میں خطا کرنے سے بالا تر نہیں ہوں، لغزش مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، مگر ایک کہ اللہ نے میرے نفس کو بچایا۔ یہ جو مگر ایک کہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے اس پر اس نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ یہی عصمت کا واضح مفہوم ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام نے مکمل جملہ جو نہج البلاغہ میں اپنے لیے فرمایا ہے بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، حضرت یوسف کی زبانی کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں ہرگز اپنے نفس کو مبرہ نہیں پاتا ہوں، کیونکہ نفس امارہ ہے، برائی کی طرف دعوت دینے والا، برائی کا حکم دینے والا نفس ہے۔ اگر کوئی اسی آیت کو اسی حد تک سنا کر کے یہ بتانے کی کوشش کرے کہ نعوذ باللہ قرآن میں ہے حضرت یوسف نے خود کہا ہے کہ میں مبرہ نہیں ہوں، نفس کی خواہشات سے گناہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ حضرت یوسف نے خود فرمایا ہے، تو جو عقل والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، وہ اس جاہل کو آگے بھی دکھائیں گے، بتائیں گے کہ دیکھو بدبخت آدمی، اس کے بعد اللہ بھی ہے، اللہ ما رحم ربی، مگر ایک کہ میرے رب نے مجھ پر رحمت فرمائی ہے، رحم فرمایا ہے کہ میں نفس کی کسی بھی خواہشات میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہی عصمت ہے، اسی کو عصمت کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بچاتا ہے ہر گناہ سے تو اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ یہ خارجی ناصبی کیا جانے۔ اسی طرح قرآن کی آیتوں کو لے کر کے ادھوری یہ کہنے لگے کہ سرکار کے بارے میں خود قرآن نے واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح بشر ہے، جیسے سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ سورہ کہف کی کیا آخری آیت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ اے حبیب کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، یہاں تک اگر کوئی کہے کہ بھئی ہم بھی آپ کی طرح بشر ہیں، سرکار خود فرما رہے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کوئی ابھی فرق نہیں ہے۔ آگے کی بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوحا الیہ، مگر ایک کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، سرکار کی طرف سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو یہ جو یوحا الیہ کو چھوڑ کے کوئی مبغض جاہلانہ حرکت کرے اور کہے کہ سرکار کے لیے قرآن میں ہے کہ وہ بھی ہماری طرح بشر ہیں، یا جاہل کوئی قرآن کی آدھی آیت کو پیش کر کے کہے کہ حضرت یوسف نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں مبرہ نہیں ہوں خواہشات نفسانی سے، تو نعوذ باللہ وہ بھی گنہگار ہو گئے؟ نہیں، الا ما رحم ربی بھی ہے ساتھ میں۔ اسی طرح میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا، اس نے اللہ کی بعد والی بات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔